یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے۔ اس میں اب یہ جو کیا انہوں نے، یہ محسن لمبا، اس بیچارے کو پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا، اس کو کیا لالچ دی ہے، اس کو کیا ڈراتے بھی بڑا ہے۔ وہ ڈراتے ہیں تو ایک کمرے سے نکلتا ہے، ایک دروازے سے نکلتا ہے، ایک اچھا بھلا آسودہ اشرافیہ میں بلانگ کرنے والا شخص پریس کانفرنس کرتا ہے، گھر جاتا ہے، پریس کانفرنس نہیں کرتا تو دوسرے دروازے سے اس کو واپس لے لیتے۔ یہ بھی ایک ڈرامہ، بڑا نیا کام ہو رہا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو محسن لامبے کو اور زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی، اصل میں ان کا وہ عدم، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسا اور اعتراض بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا، اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا۔ اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے، ہم ایسے کوئی ڈھکوسلے بچے۔ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا، میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں۔ اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ چودھری صاحب، ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر تھے، اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں، ریکی کرتے رہے ہیں، 2 پیدل تھے، پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے CCTV کیمراز کی بھی، اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے۔ اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں، او بھائی، پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں، اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز احسن کے۔ میرا تو زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا، نہ میری کوئی دشمنی، نہ میرا کوئی تعلق۔ اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے۔ او بھائی، او بھلے جو مرضی کرو، لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو، اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو۔ یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو، اور اس کی پریس کانفرنس کر دی۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا، کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے، فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے۔ یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی، جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا، سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب، ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا۔ اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں۔ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آ کے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں۔ چلیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے، کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے، کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے، لیکن بہرکیف یہ جرم ہے۔ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے، اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں
آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا، اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ. اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا. اس وقت بھی ماشاءاللہ جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے، ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تڑ 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 کی، وہاں سے جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا. مہربانی کر کے میرے بیٹے کا اور میرے گھر کا بھی اسی انداز سے کریں. تو میں نے یہ انہیں استدعا کی کہ اپنے آئی جی صاحب کو کہیے تشریف لائیں تاکہ میں ان کو یہ چیزیں ساری بتا سکوں. ظاہر ہے کہ میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، پاکستان کے سینئر ترین وکلاء میں اس وقت سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، تو قانون میں اتنی تو آگے ہی ساری 50 سال سے زیادہ انہی ایوانوں میں خاک چھانی ہے، تو مجھے دسترس ہے ان چیزوں کی. تو میں ان کو بتاؤں گا کہ مہربانی کیجیے گا اس طرح سے کریں تو آپ تہ تک پہنچ جائیں گے، اور ملزم کو جو ہے پکڑنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ تفتیشیں کس طرح ہوتی ہیں، کس طرح سے آپ نے جو ہے انویسٹیگیشنز کو آگے لے جا کر ملزموں تک پہنچنا ہے، کون کون سے مراحل ہیں، کون سی جو ہے تکنیکی چیزیں ہیں، کون سی سائنٹیفک جو ہے آج کل جو ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے. چونکہ میرے ہمسائے بھی آگے، سامنے والا اس کے گھر پہ سی ٹی وی کیمرہ تھا، اس نے کہا میرے پاس ہے، میرے اپنے گھر پہ لگے ہوئے ہیں، اس کونے پر بھی لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی کونے پر لگے ہوئے ہیں، پرلی طرف بھی. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ تو ڈی ایچ اے جو ہے، ڈی ایچ اے یہ ایک قسم کا سیف سٹی میں بھی آتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ آپ کا محفوظ ترین علاقہ متصور ہوتا ہے، چونکہ یہاں فوجی یہ کینٹونمنٹ ہے اور یہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے، ہماری پیراملٹری فورسز کا کنٹرول ہوتا ہے یہاں. تو یہاں تو 24 گھنٹے آپ کی جو ہے وہ گشت ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہاں سے کسی کو نکل جانا یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے کوئی آئے اور فائر کر کے کسی پہ چلا جائے اور ٹریس نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ کہا، لیکن صبح مجھے حیرت ہوئی کہ ایک اے ایس آئی نے 16 تاریخ کی ایف آئی آر 1:30 بجے رات کو، یعنی 15 اور 16 کی رات کو 1:30 بجے رات کو وقوع ہوتا ہے، 2:35 پر ایف آئی آر دکھائی گئی ہے 16 تاریخ کو، 1 گھنٹے کے بعد، یعنی وقوع کے 1 گھنٹے کے اندر اے ایس آئی صاحب مدعی بن گئے ہیں. اے ایس آئی مدعی بن گیا میرے گھر پر حملے کا، میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا، میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا، میرے گیٹ کو چلنی کرنے کا. اے ایس آئی مدعی بن جاتا ہے. یہ ایک عجیب ایک چل رہا ہے. کم از کم چودھری صاحب کی بھی وکالت کے 50 دہائی سے زیادہ ہے، میری بھی اتنی ہے ماشاءاللہ، بیٹے خرم کی بھی. ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بن جائے. یا تو میں نہ ہوں، میں موجود ہوں خود، تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں؟ باہر کا اے ایس آئی صاحب کی ودیت میں ہو گیا. 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپرد کر دی ہوئی ہے اس کیس کی. چلیں اے ایس آئی نے کیا، پرچہ تو ہے نا، تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا، ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا، آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا. یہ تو لازم ہوتا ہے، ریاست پر لازم ہے، اسٹیٹ پر لازم ہے. لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جیو فینسنگ کی ہے، فلاں کیا ہے.